علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور جن لوگوں نے انفالو بھی کیا ہے میرے سیاسی نقطہ نظر کی وجہ سے، ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ فالو کرنا شروع کیجئے۔ جمہوریت میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام بڑا لازمی ہے۔ البتہ اس معاملے پر میں کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔ آج کے موضوعات ہیں 3۔ ایک تو یہ ہے کہ کس طرح عمران خان یا پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پر ایک کلہڑا مارا ہے۔ یہ ایک سیاسی کلہڑا آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بالآخر نقصان عمران خان کا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کیا جو فیصلے کیے ہیں لندن میں جب مذاکرات ہوئے میاں نواز شریف کے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، اور اس میں کیا فیصلے کیے گئے اور ان فیصلوں کے پیچھے کیا حکمت عملی کار فرما ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، وہیں سے میرا خیال ہے میں آغاز کرتا ہوں اپنی گفتگو کا، وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا یو اے ای کا دوسرا دورہ۔ یہ ایک ہفتے کے دوران ان کا یہ دوسرا دورہ ہوگا، اور اس دورے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آج پہنچ جائیں گے، لیکن وہ کل یو اے ای کے نو منتخب صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان ان سے وہ ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے دوران وہ سب سے پہلے تو شیخ خلیفہ جو گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے، ان کے انتقال پر ان سے تعزیت کریں گے۔ اس کے بعد ان کو یعنی ایم بی زیڈ کو، محمد بن زائد کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کریں گے۔ یہ ایک نجی قسم کا دورہ ہے، یہ آفیشل دورہ نہیں ہے، لیکن جب دو ملکوں کے بڑے رہنما یعنی سربراہان مملکت یا حکومت آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو یقیناً سیاست پر، علاقائی سیاست پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اب جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے پاؤں پر کلہڑا مارا ہے، سیاسی کلہڑا مارا ہے۔ عمران خان نے گزشتہ تقریباً 1 مہینے کے دوران جتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہیں وہ بالآخر ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہفتوں میں، بلکہ دنوں اور ہفتوں کی یہ بات ہے، مہینوں کی بات نہیں کر رہا، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جماعت ایک مرتبہ پھر صرف اور صرف اپنے قائد کی پالیسیز کی وجہ سے شکست و ریخت کا شکار ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں جی اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے کیسا کلہڑا مارا، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں فوج کے خلاف، فوج کے سربراہ کے خلاف، اپوزیشن، موجودہ حکومت جو ماضی کی اپوزیشن ابھی تک ذہن پر وہی آتا ہے، بہرحال پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے خلاف جس طرح انہوں نے گفتگو کی، کبھی وہ کہتے ہیں یہ امریکہ کی سازش تھی، کبھی کہتے ہیں یہ پاکستانی ہینڈلرز اس میں شامل تھے، کبھی یہ اشارتاً کہتے ہیں کہ فوج اس میں انوالو تھی، کبھی کچھ۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ان کے جلسوں میں جو شرکاء کی جو تعداد ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے گرمی بھی ان میں سے ایک وجہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ تو یقیناً ان کے سپورٹرز ہیں، لیکن عام بندہ وہاں پر کیوں جائے؟ وہ اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ انہیں پتا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے وہ ایک ہی تقریر کر رہے ہیں، ان کی تقریر نہیں بدلی۔ البتہ ہر نئی تقریر میں، جلسے کی تقریر میں وہ ایک نیا الزام سامنے لے آتے ہیں کہ فلاں نے میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی تھی۔ اب کیا فیصلے ہوئے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف؟ آپ یقین کیجئے کہ عمران خان نے اس لیے بھی ہتھوڑا مارا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ اس بات پر قائم تھی کہ جناب ہم بہت جلدی انتخابات کروا دیں گے، اور اس کے بعد صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، اس کے بعد جو ہے جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے اس کو 5 سال مکمل کرنے دیے جائیں گے یا وہ کرے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ایسا اس لیے نہیں ہو سکا
کہ جب یہ رہنما جو مختلف آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے، کچھ 10 کہتے ہیں، کچھ 11 ہیں، جتنے بھی ہیں، اس میں انفرادی لوگ بھی ہیں اس اتحاد میں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جناب ایک شخص صبح دوپہر شام ہمیں اور فوج کو گالیاں دیتا ہے، اس کے جس کو ہم ہرکارے کہتے ہیں، وہ بھی صبح دوپہر شام فوج کو اور حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں عمران خان کے لیے ہم میدان خالی چھوڑ دیں، کیونکہ عمران خان کو تو وہی الیکشن سوٹ کرتا ہے جس الیکشن میں وہ جیتے۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو ہم، یہ پہلے بھی ان کے پالیسی کا حصہ تھا، پہلے تو ہم انتخابی اصلاحات کرائیں گے کہ الیکشن میں دھاندلی جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اب جس طرح گزشتہ انتخابات میں آپ نے دیکھا تھا کہ RTS ریزلٹ ٹرانسمیشن جو سسٹم تھا وہ بیٹھ گیا تھا، اب وہ RTS نہیں بیٹھے گا۔ پھر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھیں جو گزشتہ حکومت نے متعارف کروائیں، اب اس میں بہت زیادہ دھاندلی ہو سکتی تھی۔ آپ نے جو ایک فگر چینج کرنی ہے، ایک صفر لگانا ہے اور 100 جو ہے 1000 ہو جائے گا، اور 1000 جو ہے وہ 10,000 ہو جائے گا، اور 10,000 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو بھی وقت درکار ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ انہوں نے کہا جی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے آج کل ایک میدان سجایا ہوا ہے کہ میں خونی لانگ مارچ لے کر آؤں گا، 20 مئی تک اعلان نہ کیا گیا الیکشنز کا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت اور ان کے اہلکاروں کے غبارے سے یہ ہوا نکالنا ضروری ہے۔ ہم 20 مئی تک جو ہے وہ انتخابات کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ آج تو مریم اورنگزیب نے جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جناب اب حکومت جو ہے، جو آئینی مدت حکومت کو جو دی گئی ہے جو کہ اگلے سال اگست تک ہے، وہ حکومت پوری کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اس سال ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں، دسمبر میں انتخابات کروانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ہونے کو تو پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ملک کی معیشت کو درست سمت میں لے کر جائیں گے، لوگوں کو واقعی اپنی زندگی میں ایک بہتر مثبت تبدیلی نظر آئے گی، اس کے بعد ہم انتخابات میں جائیں گے، انتخابی اصلاحات کریں گے، دیگر جن اصلاحات کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی اکانومی کو ہم اگر مضبوط نہ کر سکے تو پہلے سے یقیناً بہتر کر دیں گے۔ اب عمران خان کے پاس کیا راستے رہ جاتے ہیں کہ وہ اگلے سال والے انتخابات جو ہیں ان کا وہ بائیکاٹ کریں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ وہ بائیکاٹ کریں گے تو پی ٹی آئی کے سے جو منسلک جو لوگ ہیں، جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں، وہ دوسری جماعتوں کے ٹکٹوں کے لیے اپلائی کریں گے یا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، کیونکہ کوئی بھی ایم این اے کا الیکشن لڑنے والا وہ سیاست سے، اپنے حلقے کی سیاست سے باہر نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی شخص کے کہنے پر بائیکاٹ نہیں کرے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے 1985 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ نان پارٹی بیسز الیکشنز تھے، یعنی پارٹی غیر جماعتی انتخابات جنہیں ہم کہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی آج دن تک اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر اب دیکھا جائے تو ایک دن جو ہے عمران خان کی، آپ دیکھیے گا ان کے جلسوں کی میں لوگوں کی تعداد میں کمی واقع ہوگی، عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے جائے گا۔ اور جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو خونی لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، پرتشدد لانگ مارچ کی، کہ گزشتہ روز انہوں نے اپنے جلسے میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں عوام کا سیلاب لے کے آؤں گا اسلام آباد جو سب کو بہا کر لے جائے گا۔ اب سب کو سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس میں عدالتیں بھی ہیں، اس میں ہمارے ادارے بھی ہیں، اداروں میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں پارلیمنٹ بھی ہے، اس میں الیکشن کمیشن بھی ہے۔ تو کیا ہمارے ملک کی فوج، ہماری حکومت اس چیز کی اجازت دے گی کسی شخص کو؟ یہ تو پھر ایک وتیرہ یا طریقہ بن جائے گا کہ جب جس کے پاس 1,00,000 سوا لاکھ 2 لاکھ لوگ ہوں گے وہ آ کے دھاوا بولے گا اور حکومت کو ختم کر دے گا۔
تو پاکستان خدا نخواستہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، اگرچہ پاکستان کی معیشت اس وقت انتہائی شدید مشکلات سے دوچار ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ایک متحرک آرمی ہے، ایک متحرک نیوی ہے، ایک متحرک ایئر فورس ہے اور ایک متحرک نظام ہے۔ پاکستان اس وقت آئین کے تحت چل رہا ہے، یہاں پر کوئی غیر آئینی حکومت نہیں ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ گزشتہ حکومت اس وقت کی اپوزیشن کو پسند نہیں تھی، وہ کہتے تھے یہ سلیکٹڈ ہے، لیکن ایک آئینی حکومت تھی، آئینی طریقے سے اقتدار میں آئی تھی، اور ان کو اقتدار سے الگ بھی ایک آئینی طریقے سے کیا گیا تھا، چاہے اس میں امریکہ کی اور پورے یورپ کی سازش انوالو ہو، چلیں مان لیا اس میں امریکہ کی بھی سازش تھی۔ تو کیا وہ جن لوگوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا، عمران خان کے اتحادیوں نے، وہ امریکن سٹیزنز تو کل بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، اور آپ ہی تو وہ ہیں جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے آئے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر، یا جہاں پر بھی آپ نے لینڈ کیا تھا چکلالہ بیس پر، وہاں پر آپ نے اپنے پارٹی کے کارکنوں، آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے تھے، آپ نے اپنے پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، ہم بھولے نہیں ہیں۔ آپ کے سپورٹرز بھول چکے ہوں گے کہ دیکھیں آج مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ عمران خان نے کہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں زندگی میں دوسری مرتبہ ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے خیالات تھے امریکہ کے بارے میں۔ اس کے 2 سال بعد جب جو بائیڈن کی حکومت آ گئی، ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے حمایت کی تھی، آپ کے حامیوں نے حمایت کی تھی، یہ امریکن سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر ان کو پاکستانی حالات واقعات کا علم ہو سکتا ہے تو امریکہ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کیا ان کے علم میں نہیں ہوگا؟ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی تھی اور جو بائیڈن کی مخالفت کی تھی۔ تو مداخلت تو اس وقت آپ نے کی تھی ان کا جو نظام ہے، کیونکہ آپ یہاں پر وزیر اعظم تھے، اور اس طرح حکومتیں دوسرے حکومتوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، اور دوسری حکومتیں جو ہیں وہ اس پر ریئیکٹ کرتی ہیں۔ ممکن ہے جو بائیڈن نے ریئیکٹ کیا ہو اس لیے آپ کو اس نے کال نہیں کی، اس وقت تو آپ کو جو بائیڈن کی کال کا انتظار تھا۔ اب جو بائیڈن نے آپ کو کال نہیں کی، اس دوران آپ کے فوجی ہمارے جو افسران ہیں وہ بھی جاتے رہے، محیط پیرزادہ جو آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، جو کہ خود ایک امریکن باشندے ہیں، ایک امریکن تھنک ٹینک میں جاب کرتے ہیں، انہوں نے وہاں پر میڈیا ٹاکس میں کہا تھا جی دیکھیں نا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کو اگر فون کر دیں تو کیا جاتا ہے۔ اب جس شخص سے آپ ایک ٹیلی فون کال کی بھیک مانگ رہے تھے، آج اس شخص کو سرعام آپ اپنی حکومت کے زوال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، تو یہ آپ پاکستان کے لیے اچھا نہیں کر رہے، اپنی ذات کے لیے تو آپ اچھا کر ہی نہیں رہے۔ کیونکہ دنیا میں دیکھیں پاکستان ایران نہیں ہے، پاکستان نارتھ کوریا نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ہم کہیں کہ جی ایک دن وائٹ ہاؤس پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہم نصب کریں گے، ہم دلی کے لال قلعے پر پرچم نصب کریں گے۔ یہ وہ وقت گزر گیا۔ رشیا جیسے بڑا طاقتور ملک جو ہے وہ آج بھی پورے یوکرین پر قبضہ نہیں کر سکا، اور اس کو مزاحمت کا سامنا ہے، اور اس کا ظاہر ہے اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے رشیا کو یا رشیا کے لوگوں کو۔ تو یہ صورتحال ہے جناب۔ اب میں ویڈیو کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا۔ حقائق یہ ہیں کہ عمران خان کی ہٹ درمی، عمران خان کے یہ جو بیانات ہیں، یہ جو دھمکیاں ہیں، اس رویے سے تنگ آ کر بالآخر حکومتی اتحادی، وہ اتحادی جو چاہ رہے تھے کہ جلدی الیکشن ہو، یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کے اندر کے لوگ یہ چاہ رہے تھے، خواجہ آصف، مریم نواز یہ چاہ رہی تھی کہ جلدی الیکشن، بالآخر انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، اب الیکشن ہوں گے تو خان کو سبق سکھانے کے بعد، اور خان کو سبق سکھانے کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔